نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر ایک نہایت بابرکت رات ہے جسے شب قدر یعنی قدر اور برکت والی رات کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کی فضیلت کی سب سے بڑی وجہ بھی اس میں لیلۃ القدر کا ہونا ہے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں بالخصوص طاق راتوں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 میں تلاش کرو۔ اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت اور ریاضت سے بہتر ہے۔ قرآن مجید میں اس رات کا بیان سورۃ القدر میں فرمایا گیا ہے۔ ترجمہ: بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ لیلۃ القدر کا ذکر سورہ دخان میں بھی آیا ہے۔ سورہ دخان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے اس قرآن کو ایک نہایت مبارک رات میں اتارا ہے۔ یہ کوئی عام رات نہیں ہے کہ اسے سو کر گزار دیا جائے۔ جو رحمتیں، برکتیں اور اللہ تعالیٰ سے قرب کے مواقع اس ایک رات میں حاصل ہوتے ہیں، وہ ہزاروں راتوں میں بھی حاصل نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب قدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ قیام کیا، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ کسی شخص کو بھی اس کی تلاش سے بیگانہ نہیں ہونا چاہیے۔ عبادت کرتے ہوئے یہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد رہے، جو شخص شب قدر کی برکات حاصل کرنے سے محروم رہا، وہ ہر بلائی سے محروم رہا۔ اس عادت سے صرف بے نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کے ایک جرمٹ میں اترتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے دعائے مغفرت و رحمت کرتے ہیں جو اس وقت کھڑا ہوا یا بیٹھا ہوا اللہ عز و جل کا ذکر کر رہا ہو، یعنی جاگ رہا ہو اور عبادت کر رہا ہو۔ اس رات میں زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرنے چاہیے، ذکر الہی کرنا چاہیے، درود و سلام پڑھنا چاہیے، اور خاص طور پر یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ: اے میرے مولا، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، پس مجھے بھی معاف فرما دے۔ لیلۃ القدر کی کچھ نشانیاں احادیث اور کچھ صالحین کے تجربات کی روشنی میں معلوم ہوتی ہیں، یعنی اس رات میں فرشتوں کے نزول کی وجہ سے ایک خاص قسم کا سکون محسوس کیا جاتا ہے، دلوں پر رقت طاری ہوتی ہے۔ اس رات کی صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو 14ویں کے چاند کی طرح بغیر کرنوں کا ہوتا ہے۔ اس رات زیادہ سردی یا زیادہ گرمی کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے۔ یہ رات کھلی ہوئی اور روشن ہوتی ہے۔ اس رات آسمان کے ستارے حسب معمول ٹوٹ کر ادھر ادھر نہیں جاتے۔ نمازی کو اس رات میں معمول سے زیادہ راحت حاصل ہوتی ہے اور ایک وجدان کی سی کیفیت چھائی رہتی ہے۔ اگر کسی شخص کو لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو اس کی خوش بختی میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ مومن کو ہر دعا پورے یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے اور ہر عبادت پورے خلوص اور حضوری قلب کے ساتھ حضور حق میں پیش کرنی چاہیے۔